چاروں امام برحق ہے، ایک امام کے نزدیک جھینگا حرام ہے مگر ایک امام کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر ہم جھینگا کھاتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ چونکہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ کے فقہ میں جھینگا حرام ہے، ناجائز ہے، مچھلی نہیں ہے، اس لیے آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو چمگادڑ کھانے والے کے ساتھ ہوگا۔ جیسے جو علم قرآن و سنت کا ہے وہ جس میں پایا جائے گا اس کو آپ عالم کہتے ہیں۔ انطباق سے لوگ بڑے گھبراتے ہیں، بڑے پریشان، جی دیکھو آیت ہمارے اوپر منطبق ہے، وہ آپ کے اوپر منطبق نہیں کی، منطبق تھی، پہلے سے منطبق۔ یہ تو اس قبیل میں سے کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر مت کہو۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو، ہو سکتا ہے کافر ہو جائے۔ یہ تو بہت آسان ہے، کسی مسلمان کو مسلمان مت کہو، خطرہ ہے کہ کہیں کافر نہ ہو جائے۔ اور قرآن جو کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، آپ فرمائیے پکے کافر ہو، تو آپ قرآن کی آیت کے خلاف مسئلے بتا رہے ہیں، یہ آپ کی اچھی عقل ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچے کا انتقال ہوا جس کی عمر تقریباً 13 سال ہے۔ اب اس کے والدین خواب میں اسے برہ نہ دیکھتے اور وہ ان سے کپڑے مانگ رہا ہے، تو کپڑے ہی سالے ثواب کر لینا، اس لڑکے کے لیے کپڑے سلوائے یا ویسے کپڑا اس لڑکے کی عمر کے لڑکوں کو خیرات کر دے، جوڑے دے دے، اس پہ ثواب سورہ فاتحہ اور سورتیں پڑھ کے بخشے۔ عموماً قبل البلوغ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے بدعملی میں پکڑے جاتے ہیں۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ مجبوری کی حالت میں لیٹرین میں غسل کرنے سے دماغ کمزور تو نہیں ہوتا؟ بالکل ہوگا۔ آپ عجیب بادشاہ ہیں، سن 88 میں یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور بہت معذور تھا، بیساکھیوں سے چلتا تھا، تو طہارت خانے میں کموڈ پر فراغت کے بعد میں نے کہا دوسرے غسل خانے میں جاؤں گا تو کون مجھے پکڑے گا وہاں، اور کیسے نہاؤں گا؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو صاف کر کے پھر وہاں نہا لیا۔ اسی دن یہاں فجر کی نماز کے بعد درس میں حافظ ابن حجر کا نام سرے سے بھول گئے۔ ابن حجر کا نام جو بھولے اس کو مسجد میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ ابن حجر کا نام طالب علم بھی نہیں بھولتا ہے، 24 گھنٹے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آلوسی کا نام ذہن سے نکل گیا، اس وقت سے توبہ کی ہے کہ واقعی بعض گرفت بہت سخت ہے۔ یہ جو یہاں مجھ سے کہتے ہیں ہمارا حافظہ خراب ہے، مجھے ان پر تعجب ہے کہ وہ پاگل کیوں نہیں ہوئے؟ صرف حافظہ خراب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دن رات طہارت خانوں میں رہتے، دن رات وہی وضو وہی غسل، اٹیچ باتھ روم۔ فلسطین میں مرد اور عورت خودکش حملے اسرائیل پر کر رہے ہیں، چونکہ اسرائیل کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس لیے ایسا کرنے والے شہداء ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے فاطمہ کا ذکر خطبہ جمعہ میں ہوتا ہے، باقی تینوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس طرح حضرت کی 17 بیویاں ہیں، عائشہ کا ذکر ہوتا ہے، بقیہ کا نہیں ہوتا۔ حضرت کے 1.25 لاکھ صحابہ ہے، ابوبکر عمر عثمان علی کے علاوہ اوروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر نہ کرنا دلیل اس بات کہ وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ پھر تو آپ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا بھی ذکر کر لیتے، ایک خطبہ جمعے کا 2 دن میں ہوگا۔ ما فوق الاسباب امور کے معنی کی کیا معنی ہے؟ ما فوق الاسباب جن کا ذریعہ اور سبب نہ ہو، جیسے یہاں سے آپ ایک بزرگ اور قبر والے کو آواز دیتے، یہ ما فوق الاسباب ہے نا، یہ ناجائز و حرام ہے، کفر و شرک ہے، اور اگر سامنے بیٹھا ہوا ہے تو سبب موجود ہے، آپ پکار سکتے ہیں۔ میں نے اپنی نومولود بیٹی کا نام ملائک رکھا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ پھر اپنا نام کہیں خدا نہ رکھے اور خیر ہے، ایسے نام کوئی رکھتے؟ حدیث میں ہے بڑھتے چڑھتے نام نہ رکھو۔ ہمارے ہاں جب فوت میت ہو جاتی ہے تو قبرستان پر شیرینی تقسیم ہوتی ہے، کیوں میت کی منگنی ہوتی ہے وہاں قبر کے پاس؟ کیا شیرینی اور مٹھائیاں تو شادی بیاہوں میں ہوتی ہے، اموات میں بھی تقسیم ہوتی ہے، کیا حدیث میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یار تمہیں بھی شرم کرنا چاہیے کہ وہ غلط سلط کام کرتے اور آپ کہتے ہیں حدیث میں ہے۔ وہ یہ کام تو شرم اور عزت کے خلاف کام ہے، مردے کے وفات پر شیرینیاں تقسیم کرنا۔ کیا یوشع نام رکھنا جائز ہے؟ ہاں، یہ یہودوں کا نام ہے، یہود یہی نام رکھتے ہیں۔ کیا یہ بات ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے لگ گئے تھے؟ یہ مفسرین نے لکھا ہے لیکن درست نہیں ہے، انبیاء کے اجسام میں کیڑے نہیں ہوتے، ہاں البتہ حضرت بیمار تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، لوگ کہتے صرف محمد نام رکھنا ٹھیک نہیں، محمد نام ہی کامل و اکمل ہے۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب و جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتا ہے، واقعتاً ایسا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے،
ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے. اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے, میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں جس کے سر پیر نہ ہو. اگر ایک میت کا نماز جنازہ بدعتی نے پڑھا, علم ہونے پر چند احباب کے مشورے سے میت کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھا گیا, ماشاءاللہ بڑا احسان کیا مردے کے ساتھ, کیونکہ بدعتی کا جنازہ جنازہ نہیں ہے, وہ ایسا جیسے ہندوؤں نے یاترا پڑھا ہے. کیونکہ وہ کٹ بدعتی کو بارے میں بتایا کہ اس کے لیے کون سی کتاب بہتر ہے. قرآن کریم جس میں ہے انما المشرکون نجس, مشرک بڑے پلیت لوگ ہیں, ان سے بچو. سب سے بڑی کتاب بدعتی کے رد میں قرآن کریم ہے. مفتی صاحب, نئے گھر کی تعمیر مکمل ہونے پر قرآن خوانی جائز ہے؟ قرآن خوانی تو ہر وقت جائز ہے, نئے گھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. البتہ نئے گھر تعمیر ہونے پر حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ بنا دارن وجعل فیہ مائدۃ ودعا الیہ الناس, پورے گھر میں دسترخوان بچھائے, بہترین کھانا تیار کروائیں اور دوست اور احباب اور عزیز و اقارب کو اس میں طلب کر کے کھانا کھلائیں. گھر کی الا بلا مصیبت سب نکل جائے گی. قرآن پر آپ خود پڑھتے رہیں. جو کام کرنے کا ہے وہ کبھی نہیں سمجھیں گے, جو عورتوں نے رواج دیا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. غیر مقلد کہتے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھنا مسجد میں چاہیے. واہ بھائی واہ, پھر تو ان کی عورت امامت بھی کرے اور اذان بھی دے, یہی سزا کافی ہے. ان کو کہو کہ نماز کے لیے تو عورت کو مسجد میں بھیج دو اور پیشاب پاخانے کے لیے جنگل میں بھیجو, کیونکہ بخاری نے باب کی قائم کیا ہے باب بروز النساء. یہ باب ہے کہ عورتیں قضاء حاجت کے لیے جنگل جایا کرتی تھی. وہ جھوٹے ہیں, ان کے ہاں کوئی سنت محفوظ نہیں ہے. اگر کوئی طالب علم کسی مزار پر کوئی چیز کھا لے, مثلا غازی عبداللہ شاہ کے مزار پر کوئی چیز کھانا جائز ہے, یہ ایسا ہی ہے جس طرح آپ پوچھے کہ ایک طالب علم نے کھانا کے بجائے پاخانہ کھا لیا ہے, تو وہ طالب علم تو نہیں ہے, وہ پیٹ کا طالب ہے. طالب علم بھوکا مر جائے گا لیکن وہ گندگی نہیں کھائے گا, اس نے انسانی غلاظت سے بدتر چیز کھائی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آئے گا جس کے مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر وہ میری قبر پر مجھے اپنی قبر سے نکل کے اس سے ملنا پڑے گا. یہ کوئی حدیث نہیں, ڈکوسلا ہے, رواہ الکاڑوی. صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف سواد لکھنا جائز ہے, منع فرمایا علماء نے. سب سے پہلے جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھا تھا اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بیٹے اور بیٹی کا فرض ہے والدین کی خدمت کرنا, اسی طرح بہو کا فرض ہے. بہو پر سسر اور ساس کی خدمت قطعی طور پر نہیں ہے. اسی طرح داماد کے ذمہ بھی ساس اور سسر کی کوئی خدمت نہیں, البتہ احسان کے درجے میں ہے, کرنا چاہیے. آج کل لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوئی, اگر طالبان ظالم نہیں ہوتے. یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ کمکل لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں. اس کو شکست نہیں کہتے, اس کو وقتی آزمائش کہتے ہیں. صحابہ کرام بھی وقتی طور پر میدان سے پیچھے ہٹے. 13 سال تک پیغمبر اور صحابہ سب مکہ میں کمزور تھے, مشرکین کا راج تھا. آخر 8ویں ہجری کو جا کر کے فتح عطا ہوئی ہے, تقریباً 19 سال تاخیر سے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک فتح 40 سال بعد ملی ہے. مسئلہ یہ کہ آپ نے جو رشتہ صالح کے لیے وظیفہ عطا کیا اسے مدت 40 دن پورے ہو گئے. 40 دن نہیں ہے, 7 ہفتے. آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, وہاں دیکھ لو, وہاں 7 ہفتے لکھے ہوئے. یہ 40 دن وہیں چیلم والے ہو تم. بدعتوں کا اثر ہے, اس لیے جب تک بدعت سے توبہ نہیں کرو گے میرے وظیفہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ٹی وی میں قرآن پاک کی تلاوت یا نعت یا دین سے متعلق پروگرام آ رہے ہو وہ بھی دیکھنا ٹھیک نہیں ہے, اسی سے فسق و فجور کا راستہ بنے گا. رمضانوں میں روز افطار کے وقت ٹی وی پر جو اذان آتی ہے بہت سے لوگ اس سے افطار کر لیتے ہیں. وہ ٹی وی دیکھنے والے ہیں نا, ان کا روزہ بھی ٹیلی ویژن کا ہے. کیا اس طرح افطار کرنا جائز؟ مناسب یہی ہے کہ آدمی جس جگہ ہے اس جگہ کے غروب و آفتاب سے تعلق ہو. اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ محلے کی اذان یا وہاں سے جو سارن بجتا ہے یا ٹائم کی تعین ہوتی ہے اس کا احترام کریں.